تو دوستو، آج جس واقعے کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اس میں آج ہم ذکر کریں گے کہ راستے میں گری پڑی ہوئی چیز اٹھا لینا کیا ہوتا ہے۔ بتقاضۂ مسلمانیت اسلام ہمیں جو سبق دیتا ہے اس میں کسی کی گری پڑی چیز کو لقطہ کہا جاتا ہے، اور لقطہ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لقطہ اٹھا لیا وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ یعنی کہ کسی کی گری پڑی چیز کسی نے اٹھا لی تو وہ گویا کہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ یعنی کہ وہ اس کے پاس امانت ہے، 40 دن کم از کم اس کا پتہ کرے کہ اس کا مالک کون ہے، اور جب اسے معلوم ہو جائے تو اس کو امانت لوٹا دے، اور اگر نہ ملے تو اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دے، اور وہ مالک چاہے 70 سال کے بعد بھی پوچھتا پاچھتا آیا تو اسے وہ اپنی چیز لوٹانے کا جواز ہے۔ تو اس لیے گویا کہ وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔ تو چاہیے کہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو اس پہ گواہ بنا لیں، اور پھر اس کو اپنے مالک تک لازمی پہنچائیں۔ اور جو اسلام گری پڑی چیز پہ اتنی تاکید کرتا ہے، وہ اسلام کیسے کسی کا گھر لوٹنے دے گا؟ وہ کیسے ڈاکے کے لیے راضی ہے؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آج کی اس واقعے میں ہم ایک بزرگ کے بارے میں جانیں گے کہ انہیں ایک تھیلی ملی اور وہ اسے گھر لے آئے۔ اس وقت اسے ضرورت بھی تھی، لیکن پھر اس کا مالک اسے مل گیا اور اس نے اسے امانت لوٹا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا انعام عطا کیا؟ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا، انعام کا جو فضل اس آدمی پہ ہوا، اس کا واقعہ سنتے ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیں، قاضی ابو بکر بن عبد الباقی بن محمد بزار انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ وفات پا گئے تھے 535 ہجری کو، انہوں نے بغداد میں بیان کیا کہ میں مکہ مکرمہ حفظ اللہ میں ٹھہرا ہوا تھا، تو ایک دن مجھے سخت بھوک لگی لیکن کھانے کو کچھ نہ تھا۔ مجھے راستے میں ایک ریشم کی تھیلی ملی جو ریشم کے تسمے سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پکڑا اور گھر لے آیا۔ جب اسے کھولا تو اس میں موتیوں کا قیمتی ہار تھا، جس جیسا میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں گھر سے باہر نکلا تو اچانک ایک بوڑھا شخص اعلان کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جس میں 500 دینار تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، جو موتیوں کے ہار والی تھیلی مجھ تک پہنچائے گا، یہ دینار اس کے ہیں۔ میں نے سوچا میں محتاج ہوں، بھوکا ہوں، یہ سونا حاصل کر کے فائدہ اٹھاتا ہوں اور تھیلی اسے لوٹا دیتا ہوں۔ سو میں نے کہا میرے پاس آؤ۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے مجھے تھیلی اور تسمے کی نشانی بتائی، پھر موتیوں اور ان کی تعداد کے متعلق بھی بتلایا، نیز اس دھاگے کے بارے میں جس سے وہ بندھی ہوئی تھی وہ بھی بتایا۔ میں نے تھیلی نکالی اور اس کے سپرد کر دی۔ اس نے مجھے 500 دینار دینے چاہے، لیکن میں نے انکار کر دیا اور کہا میرا فرض تھا کہ میں تمہاری تھیلی تم تک پہنچاتا، سو اس کا صلہ نہیں لوں گا۔ وہ بولا تم ضرور لو۔ اس نے بہت اصرار کیا لیکن میں انکار ہی کرتا رہا، سو وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں مکہ سے نکلا اور بحری بیڑے پر سوار ہو گیا۔ بیڑا تباہ ہو گیا، لوگ غرق ہو گئے اور مال برباد ہو گیا۔ میں اس بیڑے کے ایک ٹکڑے پر سلامت رہ گیا۔ ایک رات سمندر میں رہا، کچھ معلوم نہ تھا کہ کدھر جا رہا ہوں۔ چنانچہ ایک جزیرے تک پہنچ گیا جہاں ایک قوم آباد تھی۔ میں ایک مسجد میں پناہ گزین ہو گیا۔ انہوں نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سن لیا۔ جزیرے میں جتنے بھی لوگ تھے سب نے سمٹ کر میرے پاس اژدہام یعنی کہ اکٹھ کر لیا اور کہا ہمیں قرآن سکھلائیے۔ ان لوگوں سے مجھے بہت مال حاصل ہو گیا۔ پھر میں نے اس مسجد میں مصحف کے چند اوراق دیکھے یعنی کہ قرآن مجید کے، انہیں پکڑا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا تم اچھا لکھ سکتے ہو،
मैंने कहा हाँ। कहा हमें लिखना सिखला दो। सो वो अपने बच्चों और नौजवानों को ले आए। मैं उनमें से सबसे ज्यादा इल्म वाला था, तो इस तरह भी मेरे पास माल काफी आ गया। इसके बाद वो मुझे कहने लगे, हमारे पास एक यतीम लड़की है, उसकी मलकियत में दुनियावी माल व असबाब हैं, हम चाहते हैं आपकी शादी कर दें। मैं रुका रहा। उन्होंने कहा शादी जरूर कीजिए। उन्होंने मुझे मजबूर किया तो मैं मान गया। जब उन्होंने लड़की रुखसत की तो मैं नजरें फाड़े उसकी तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि बेआईने ही बिल्कुल उसी तरह वो मोतियों वाला हार उसकी गर्दन में था। मुझे उस हार की तरफ देखने के सिवा और कोई शुगल न था। वो कहने लगा, शेख साहब आप बस हार को देखे जा रहे हैं, यतीम लड़की को देख ही नहीं रहे। आपने उसका दिल तोड़ दिया है। जब मैंने हार वाला वाकया सुनाया तो सब ने मिलकर खूब जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर कहा। उनकी आवाज पूरे जजीरे में फैल गई। तो मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ? वो कहने लगे, वो बूढ़ा आदमी जिसने तुझसे ये हार लिया था, इसी लड़की का बाप था और कहा करता था, मैंने दुनिया में उस आदमी से ज्यादा मुत्तकी परहेजगार मुसलमान नहीं देखा जिसने ये हार मुझे वापस किया था। और वो दुआ किया करता था, इलाही मुझे और उसे इकट्ठा फरमा दे ताकि अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूं। और अब ये काम हो चुका है। चुनाचा मैं अपनी बीवी के साथ एक मुद्दत तक रहा और 2 बच्चे पैदा हुए। फिर वो फौत हो गई और बतौर विरासत वो हार मुझे और मेरे 2 बच्चों को मिल गया। फिर दोनों बच्चे भी वफात पा गए और वो हार मेरे पास ही रह गया। मैंने उसे 1 लाख दिनार में फरोख्त कर दिया और ये माल जो तुम मेरे पास देख रहे हो उसी का बाकी मांदा है, उसी का रहा हुआ है। तो ये थे बुजुर्ग जिन्होंने एक लुक्ता उठाया, एक गिरी पड़ी चीज उठाई, फिर उसके मालिक तक पहुंचाई और अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज़ फिर उसके अपने ही हाथ में लौटा दी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और हमारे हाथ से और हमारे जुबान से दूसरे तमाम इंसानों को महफूज फरमाए। अच्छी अच्छी बातों के लिए, अच्छे वाक़यात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर नए वाक़े के साथ, आपकी इन्हीं मोहब्बतों के साथ। मुझे इजाज़त, अल्लाह।